اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یتخبط خبتی بنا دیا ہو. تو جب جن کا اثر ہوتا ہے انسان کسی کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک خبط ہو جاتا ہے، ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. انسان اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے. اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا، تبھی تشبیہ دی نا. اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آتا ہے جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ نکلتا ہے. امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا. والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے. بعض اوقات جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا، اور جن بول رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اوٹ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا. اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہو گیا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ جائے، یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، جسم سے جان نکلنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے. یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے. اب بتائیں، ہے جسٹ لائک نارمل، اسے نارملی ٹریٹ کریں. اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ جائے. اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے، کمتر. یہی تو بیچارہ کہہ رہا ہے، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جسے تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، مجھ پہ فضیلت دی ہے. یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی، تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت ڈریں. اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر. اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی. میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کے وقت بہت ارلی دور جانا ہوتا تھا تو بہت ارلی اٹھتے تھے، یعنی اذانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا. یہ انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا. جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا، کہتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا، بعض اوقات میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم نے جانا ہے. کبھی عورت کی آواز، کبھی مرد کی آواز، تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے، اور پھر ختم ہو جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یا ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جائے تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی، جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروا دیا ان سے. جب پچھلے الہدا میں ہم رہتے تھے تو وہاں کچھ لڑکیوں کو اسی طرح کی کچھ اثرات نظر آئے کہ جیسے وہ بہکی بہکی باتیں کرتی. میں ان دنوں عمرے پہ گئی ہوئی تھی 15 دن، پیچھے انہوں نے وہ شوشے لگائے اور جس دن میں آئی اس دن کے بعد کوئی چیز ہی وہاں محسوس نہ ہوئی. اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس قسم کی بات مجھے سننے میں آئی، مجھے آ کے بتاتے فلان لڑکی یوں بات کر رہی ہے، تو میں کہتی کہ اس کو سمجھاؤ یا کرو، کیونکہ میں خود براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ وہ کرو. اچھا وہ ہوا یہ، وہ ایک دن بولنے لگ گئی کچھ، اور بولتے بولتے وہ
جن اپنا نام بولنے لگ گیا اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہو گیا اور لڑکیاں اس سے بات پوچھنے لگ گئیں. اچھا جب جن نے یہ کہا کہ میں تو کلاس میں بھی جاتا ہوں اور سب سبق سنتا ہوں اور اس قسم کی باتیں، اور وہ لڑکی جو بول رہی تھی جن کی آواز میں، وہ اچھی بلی سمجھدار لڑکی تھی، ایسا نہیں کہ، لیکن اس سے مجھے محسوس ہوا. اچھا 2-3 دن تو میں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں نے سب کو اکٹھا کیا، وہ ڈانٹ پہ لائی کہ ہوش آ جائے، اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے یہ شوشہ چھوڑا اور یہ کہا اور اس قسم کی حرکتیں، اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا. تو یہ ہم اس طرح کی ہچ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم انتظار میں آؤ، ہمیں کچھ کرو، ایک شغل کے طور پر. ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے. جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں، اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ میرے خود چشم دید واقعہ ہے کہ ایک شخص کو میرے والد نے مارا تھا ہمارے سامنے ہی، اور اتنا مارا تھا کہ انسان وہ مار برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ جن چلا گیا اور اس کے بعد جس کو مارا تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اسے ہوا. بہرحال پھر یہ کہ نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی، وہ کہتے میں نے تو یہ بات نہیں کی، آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. آصیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے، کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے. جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے، وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آصیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یعنی سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام. جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی، وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے. شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو. علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آصیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا، وہ معتزلہ ہیں. یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے، اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو. اور خصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے آئے. مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعید نے صحیح کہا، وہ ابلیس کا تخت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی ہے تعزهم عزا، جو انہیں حق کی مخالفت پہ خوب اکساتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے، جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے نا جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے، مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی. آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے، یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالت میں پہنچانا تھا، لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و بقیتا، تو ہدایت پا گیا، تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا، یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا، اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا.
یعنی جس راستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا.